ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، بعد نماز فجر کے اس درس میں ہم عشرہ مبشرہ بالجنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کے تعلق سے درس حاصل کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سے اعمال تھے جو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کے اندر انجام دی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرما دی. انہی میں سے 8ویں نمبر پہ جن مبارک صحابی کا نام ہے وہ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان 5 لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تبلیغ سے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا. اور کل کے درس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آدمی کبھی کبھی بابرکت کس طرح سے ہوتا ہے. 5 لوگ ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبلیغ سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. 5 لوگ: حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت سعد ابن ابی وقاص اور اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. 5 لوگ ہیں. 5 کے 5 دنیا ہی کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دیے گئے. 5 لوگ جو ان کے ہاتھ کے اوپر اسلام لانے والے ہیں، 5 کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری اور بشارت دے دی. یہ آدمی حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے لیے کتنے مبارک شخص تھے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. اس کے بعد آئیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ میرے ماموں ہیں. کسی کو اگر میرا ماموں دیکھنا ہو تو وہ سعد ابن ابی وقاص کے طرف دیکھے کہ یہ میرے ماموں ہیں. اس وجہ سے کہ سعد ابن ابی وقاص کے جو والد تھے ابو وقاص، ان کا لقب تھا، مالک ان کا نام تھا. یہ مالک جو ہیں وہ حضرت آمنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ کے چچا زاد بھائی تھے. تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ، ننیحالی رشتہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے قائم ہوتا تھا. ان کا پورا نام سعد ابن ابی وقاص، والد کا نام ابو وقاص کنیت تھی، مالک نام تھا مالک ابن وہیب ابن عبد مناف ابن زہرہ ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی. یہ آپ کا نسب ہے.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بھائی اور تھے، عامر اور عمیر، اور دوسری ماں سے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا عتبہ۔ عامر اور عمیر یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور حضرت عمیر جو تھے وہ غزوہ بدر کے اندر شہید بھی ہو گئے۔ ان کی عمر شہادت کے وقت 20 سال سے زائد نہیں تھی، یعنی 20 سال سے کم عمر تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اسلام کے اولین زمانے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اسلام کا تیسرا آدمی ہوں، میں اسلام کا تیسرا آدمی ہوں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جو اسلام لانے والے پہلے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان میں سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کس طرح سے ہوئی؟ مورخین لکھتے ہیں کہ ان کی ولادت جو ہوئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے 23 سال پہلے ہوئی، 23 سال پہلے ہوئی۔ قریش میں سردار اور رئیسوں کی جو زندگی گزرتی تھی، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ویسی گزری، اور ان کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ تیر اور کمان بنانے کا کام کیا کرتے تھے مکے کے اندر۔ تو ظاہر ہے جو تیر اور کمان بناتا ہو اس کو چلانے میں بھی مہارت اس کو حاصل ہوگی، کیونکہ وہ چیز ان کے گھر میں ہی موجود ہے، اسی لیے ان کو تیر چلانے میں بہت مہارت تھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں کہا تھا، ارم یا سعد، تیر چلاؤ سعد، فداک ابی و امی، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہو، تیر چلاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اللہم سدد رمیہ، اے اللہ سعد ابن ابی وقاص کے نشانے کو درست کر دے، وَأَجِبْ دعوتہ، اور ان کے دعوت کو یعنی ان کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول فرما۔ دو مواقع تاریخ میں، صحیح تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ان میں سے پہلا موقع یہ ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ کے گلی سے گزر رہے تھے سعد ابن ابی وقاص، تو دیکھا کہ ایک شخص حضرت علی کو، حضرت طلحہ کو اور حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، تم ان لوگوں کو، صحابہ کو برا بھلا کہنے سے رک جاؤ، ورنہ میں تمہارے اوپر بد دعا کر دوں گا۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں تمہارے اوپر بد دعا کر دوں گا۔ تو اس شخص نے مذاق اڑاتے ہوئے جواب دیا، ارے تم بد دعا کی دھمکی دیتے ہو، تم کوئی نبی ہو کیا؟ کرو بد دعا، تم کیا کر لو گے ہمارا؟ یہ جواب دیا۔ وہاں سے اٹھے سعد ابن ابی وقاص، مسجد میں گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور کہا اے اللہ، یہ تیرے بزرگ بندوں کو، تیرے ولی بندوں کو اے اللہ گالی دے رہا ہے جو تیرے جانب سے حسنہ کو پہنچ چکے ہیں، جنت کو پہنچ چکے ہیں، ان کو گالی دے رہا ہے۔ اے اللہ رب العالمین، اس شخص کو تو نشان عبرت بنا دے۔ تاریخ لکھنے والے ابن سعد لکھتے ہیں کہ ابھی دعا ان کی ختم بھی نہیں ہوئی تھی، وہ مجلس میں وہ شخص بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ایک پاگل اونٹ کدھر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس شخص کے بھیڑ میں سے اسی ایک شخص کے ٹانگ کو پکڑ کر کے زمین پہ اس وقت تک پٹکتا رہا جب تک وہ مر نہیں گیا، تب تک اس اونٹ نے اس کو چھوڑا نہیں۔ یہ سعد ابن ابی وقاص کے دعا کے قبولیت کا علم تھا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات بڑے طویل ہیں، ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب یہ اسلام لائے تو ان کو بھی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طریقے سے یہ کفر کی طرف واپس پلٹ جائیں۔ لوگوں نے کوشش کی، مار پیٹ کا بہت زیادہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوا، کیونکہ بڑے خاندان کے آدمی تھے اور بڑے گھرانے کے آدمی تھے، رکھ رکھاؤ کے آدمی تھے، تو کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی، نہ ان کے رشتہ داروں کو
اور نہ دوسرے لوگوں کو، لیکن ان کے والدہ کا دباؤ تھا ان کے اوپر، پریشر تھا۔ والدہ نے ایک مرتبہ کہا کہ اے سعد، تم جس نبی کا کلمہ پڑھے ہو وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی دعوت تو دیتا ہے؟ کہا کہ ہاں بالکل، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ کہا میں تمہاری ماں ہوں، میں تم کو حکم دے رہی ہوں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کے جس دین میں تھے تم وہاں واپس آ جاؤ۔ انہوں نے بات انسنی کر دی، نہیں مانی، انسنی کر دی۔ پھر ماں نے قسم کھا لی کہ دیکھ بیٹا، اگر تو اپنے پرانے دین میں واپس نہیں آتا ہے تو میں کھانا پینا تک نہیں کھاؤں گی اور تم سے بات تک نہیں کروں گی۔ 3 دن تک ان کی والدہ بھوکی پیاسی رہی، بغیر بات چیت کیے ہوئے۔ تیسرے دن میں غشی کھا کر کے گر پڑی۔ حضرت سعد کے بھائی نے زبردستی منہ میں کچھ پانی وغیرہ کچھ کھانا کھلا دیا، ڈال دیا۔ جب ہوش آیا تھوڑا ماں کو تو حضرت سعد کو بد دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئی، برا بھلا کہنے لگی، بد دعا کرنے لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر ماں باپ کسی کو زبردستی کریں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرے جس کا اس کو علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ماں باپ کی بات نہیں ماننا۔ لیکن یہ نہیں کہ اس کا بہانہ بنا کے ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دو، یا ان کے ساتھ ان کی عزت کی بے حرمتی کرو، یا ان کے حقوق کو پامال کرو، یا ایسا نہیں کرو۔ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کی زندگی میں ماں باپ کے جو حقوق ہیں اس حقوق کو برابر ادا کرتے رہنا پڑے گا۔ یہاں دیکھیے ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی کسی مقام پر بھی توحید کے معاملے میں اتنی لچک نہیں دکھائی ہے جتنی لچک ماں باپ کے تعلق سے ہے۔ ولا اور برا کا مسئلہ ہر جگہ کھڑا کیا ہے، یا تو ادھر چوائس کرو یا ادھر چوائس کرو۔ یعنی 40 سال تک آدمی ہے، میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے ہیں، اگر میاں مسلمان ہو گیا یا بیوی مسلمان ہو گئی، اسلام کہتا ہے الگ ہو جاؤ، ساتھ میں نہیں رہ سکتے دونوں، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، کوئی بچہ نہیں، یا تو مسلمان یا نہیں تو الگ الگ۔ لیکن ماں باپ کا معاملہ کیسا معاملہ ہے دین اسلام کی نگاہ میں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر ماں باپ تم کو شرک کرنے کے اوپر زبردستی بھی کریں، جَاهَدَاكَ کوشش کریں، پریشر بنائیں تمہارے اوپر، فَلَا تُطِعْهُمَا ان کی بات نہیں مانو۔ لیکن ایسا نہیں کہ اس کو بہانہ بنا کر کے کہ میرا باپ میرے کو شرک کرنے کے لیے کہتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دو، اس کو برا بھلا کہو، اس کو ڈانٹو، اس کو مارو۔ نہیں 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 نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اگر اس کی بھی دعوت دیتے ہیں تب بھی نہیں۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کی زندگی میں جس طرح سے باپ کا حق ہے وہ ادا کرو۔ یہ لچک اور کہیں بھی کسی کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی جو ماں باپ کے ساتھ ہے دین اسلام کی طرح۔ اب اگر کسی کے والد اگر خرچہ مانگتے ہوں اور وہ اس کے لیے گھر سے نکال دیتا ہو، دوائی کے پیسے مانگتے ہوں اس کے لیے گھر سے نکال دیتا ہو، اس کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا، وہ آدمی اپنی زندگی میں خود سمجھ لے۔ اور لوگ باز آ جائیں اپنے والدین کی نافرمانی کرنے سے اور والدین کو بے عزت اور ذلیل کرنے سے، کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی ان کو رسوا اور ذلیل کرے گا اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی۔ یعنی یہ معاملہ اس کی نزاکت کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کا دل تھوڑا ہلکا ہوا، گئے والدہ کے پاس اور کہا کہ والدہ کھانا پینا آپ چھوڑتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی آپ کے پاس ہو جائے، 100 جان بھی ہو جائے اور ایک ایک دن کر کے ایک ایک جان آپ ختم کرتے جائیں اور آپ یہ چاہیں کہ میں اپنے دین کو چھوڑ کر کے پلٹ آؤں، نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو کھانا ہے تو کھائیے، نہیں کھانا تو نہیں کھائیے۔ یہ بات اس وجہ سے کہا تاکہ دوبارہ یہ کام کرنے کی وہ
جرت نہ کرے، وہ جان لے کہ اب میرا بیٹا اتنا پکا ہو گیا ہے، کنکریٹ ہو گیا ہے اس کا معاملہ کہ اب یہ آنے والا ادھر نہیں ہے، اسی لیے معاملے کو صاف کر دیا، کہا 100 جان بھی آپ کے پاس ہے اور ایک ایک دن کر کے ایک ایک جان آپ ختم کیجئے میرے سامنے، اور یہ سوچ رہے ہیں آپ کہ میں پلٹ آؤں گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، نیور، کبھی نہیں۔ جس دین کو میں مان چکا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس دین کے اوپر میں ہمیشہ قائم رہوں گا، ہمیشہ قائم رہوں گا۔ اور ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے، مکے میں، مدینے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوف محسوس کیا دشمن کا، تو آپ نے کہا من یحرسنی اللیلہ، کاش کوئی آدمی آج میرے گھر کا پہرا دیتا، ہو سکتا ہے کوئی دشمن کہیں سے آ جائے، کچھ ہو جائے، کوئی پہرا دیتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یہ بات ہوئی تھی عشاء کے بعد، ہم نے اپنے گھر کے باہر ہتھیاروں کی آواز سنی، تلواروں کی اور نیزوں کی کھنکھناہٹ سنی، یعنی آدمی اگر نیزہ تلوار لے کے آیا ہے اور چل رہا ہے تو جو لوہے کے بجنے کی آواز ہوتی ہے وہ آواز سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے گھر کے باہر، کون ہے؟ تو کہا کہ میں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن ابی وقاص ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا ادھر؟ کہا آج آپ کے گھر کی پہرہ داری کروں گا، اب سو جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین کہتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند میں چلے گئے، یہاں تک کہ حتی سمعت غتیتہ، یہاں تک کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھراٹے لینے کی آواز سننے لگی۔ یعنی اتنا بھروسہ تھا کہ سعد اب آ گئے ہیں باہر، تو اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے اب دشمن ہم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ بات کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں، پھر کل اس کو کنٹینیو کریں گے۔ جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو ان کے بیٹے کے گود میں ان کا سر تھا، ان کا سر جو تھا بیٹے کے گود میں تھا، بیٹا زار و قطار رو رہا تھا، باپ کی وفات ہو رہی ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ بیٹا رو رہے ہو، کیوں روتے ہو؟ کہا ابا آپ جا رہے ہیں چھوڑ کر کے۔ کہا تو جا رہے ہیں تو تمہیں کیا ہے؟ ارے تمہارے باپ کو اللہ عذاب نہیں دے گا جی، میں جنت میں جاؤں گا، مجھ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، میں جنتی ہوں، تم ایک جنتی کو رخصت کر رہے ہو، کیوں روتے ہو؟ مت رو، سکون سے رہو، صبر سے رہو۔ یعنی کتنا اطمینان تھا ان کی زندگی میں، وہ کیسی موت رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ لکھیے۔ تبری نے جب یہ تاریخ لکھی ہے تو آپ کے آنسو نکل پڑیں گے جب یہ اوراق کے اندر ان واقعات کو آپ پڑھیں گے تو۔ یعنی ایک صحابی رسول ہیں، اپنے نبی کے فرمان کے اوپر کتنا یقین تھا کہ مرتے وقت بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں تمہارے باپ کو اللہ عذاب نہیں دے گا جی، میں جنتی ہوں، مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دنیا کی زندگی میں دے دی۔ کیا کہنا ان کے زندگی کا اور ان کے موت کا۔ اللہ رب العالمین جنت میں ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رفاقت نصیب فرماتا، ان نفوس قدسیہ کو دیکھنے کی جو تڑپ ہم سب کی زندگی میں ہے، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس تڑپ کو ہم سب کی پوری کر دے۔ اللہ رب العالمین ان سب کا پڑوس اور آس پاس ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے اعمال کی اللہ رب العالمین کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے سیئات سے ہم کو درگزر فرما دے۔ اللہ رب العالمین ان اعمال کی توفیق دے جو ہم کو جنت سے قریب کر دے، اور اے اللہ ان اعمال سے ہم کو بچا جو ہم کو جہنم سے قریب کر دے۔ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔